ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاضرین، معزز خواتین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی توفیق خاص سے نوازا اور ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم اس کی مقدس کتاب قرآن مجید کے ساتھ ایک عاجزانہ سا تعلق استوار کر سکیں، اور جس ذات نے ہمارے دلوں میں یہ آرزو پیدا فرمائی کہ ہم قرآن مجید کے چشمہ ہدایت سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں اور قرآن مجید کے منبع فیض و برکت سے کچھ خیرات پا سکیں. ماہ رمضان المبارک کا اور قرآن مجید کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے آخری عشرے کے اعتکاف کے ان دنوں میں ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ سورہ مریم سے شروع کر کے آگے آنے والی سورتوں تک زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جا سکے اور مختصر طریق پر درس قرآن کی صورت میں قرآن مجید کے جو معارف اور ثمرات ہیں، قرآن مجید کے معارف کے جو درخت ہیں، ان میں سے تھوڑا تھوڑا پھل چکھا جا سکے. اس سے ہماری مردہ روحوں کو زندگی نصیب ہو اور ہمارے کمزور ایمان تقویت پائے. اور یاد رکھ لیں کہ امت کو اس موت سے اور ذلت سے نجات قرآن مجید کے ساتھ زندہ تعلق استوار کیے بغیر نہیں مل سکتی. یہ ایک عاجزانہ سی کوشش ہے کہ ہمارے دلوں میں اور ذہنوں میں ایسے دروس کے ذریعے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو پھر سے زندہ کرنے کا ایک داعیہ اور ایک خواہش پیدا ہو جائے، اور وہ خواہش ہماری زندگیوں میں عملی حقیقت کا روپ دھار لے. آج بحمد اللہ تعالی سورہ مریم سے ہمارے بیان کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک سورت کو حروف مقطعات سے شروع فرمایا. کاف ہا یا عین صاد. یہ حروف رحمت ہیں. میں نے عرض کیا کہ میں ہر آیت کے تحت مختصر بات کروں گا، اشارات دوں گا، مفہوم آپ کو منتقل ہو جائے گا، تفصیل میں نہیں جائیں گے. لہذا آپ کو اپنے فہم اور اپنے اخذ کرنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، اخذ و فہم کی، اس کو زیادہ تیز کر کے پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. جن کے پاس قلم اور کاغذ ہیں وہ ان نکات کو لکھتے جائیں،
اور جو اتفاق سے قلم اور کاغذ اپنے پاس نہیں رکھتے وہ کوشش کریں کہ دل و دماغ کی تختیوں پر یہ حروف نقش ہوتے، یہ ان کی یاداشت بنتی چلی جائے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف رحمت ہیں، بلکہ ان میں اللہ پاک کی رحمت کا چشمہ ہے، اور طالبان رحمت اکثر ان حروف کا ورد کرتے ہیں، ان حروف کا ورد کرتے ہیں، اور بہت سے اولیاء کرام کے وظائف میں یہ حروف شامل رہتے ہیں کہ ان کی مدد سے اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے پروردگار کی رحمت کا بیان ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا پر کی تھی۔ اس میں یہ آیت کریمہ ذکر سے شروع ہو رہی ہے اور اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر اور اپنے دل پر اللہ کے ذکر کا دروازہ کھولے رکھے، اللہ کے ذکر کا دروازہ کھولے، چونکہ اللہ کے ذکر کے سوا کوئی کام نہیں بنتا، اور ذکر الہی کے بغیر کسی نعمت کا راستہ نصیب نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر الہی سے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ اس نے اپنے بندے پر جو رحمت کی، زکریا علیہ السلام کو اس آیت کریمہ میں نبی کہہ کر یاد نہیں فرمایا بلکہ اپنا بندہ کہہ کر یاد کیا۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اپنی ابدیت پر زور دینا چاہیے اور اللہ تعالی سے تعلق بندگی کو اور تعلق ابدیت کو ہر شے پر فوقیت دینی چاہیے۔ انسان عالم بھی ہوگا، عامل بھی ہوگا، مجاہد بھی ہوگا، سخی بھی ہوگا، کریم بھی ہوگا، مالدار بھی ہوگا، منفق بھی ہوگا، قائم باللیل بھی ہوگا، اس کے اندر ہزارہ خوبیاں اللہ کی نعمتیں ہوں گی، مگر انسانی زندگی کا حسن اس میں ہے کہ ساری خوبیاں بعد میں، مگر ہر حال میں اسے یہ دھیان رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو بندگی اور عبودیت کی نسبت ہے اس پر اس کا دھیان قائم رہے۔ ہم اس دھیان کو جب بھول جاتے ہیں تو راستے سے بھٹک جاتے ہیں، پھر تکبر اندر داخل ہونے لگتا ہے، گھمنڈ آنے لگتا ہے، ساری خرابیاں اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت جب بندگی اور عبودیت کا شعور ختم ہو جاتا ہے، سو ساری خیر اس میں ہے کہ ہم خود کو اللہ کا بندہ سمجھتے رہیں اور اللہ کا بندہ بننے پر ہر وقت محنت کرتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا تیسری آیت میں اذ نادا ربہ نداء خفیا، یہ رحمت کب ہوئی؟ اس وقت ہوئی جب انہوں نے اپنے رب کو دبی آواز کے ساتھ بلایا، دبی آواز کے ساتھ پکارا، اس وقت رحمت ہو گئی۔ یہاں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ حضور الہی میں حسن ادب کے ساتھ کلام کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اونچی بارگاہ ہے، اس میں جب کلام کریں اور اللہ کو پکاریں تو ادب کا لحاظ رہنا چاہیے، اور یہ ڈر رہنا چاہیے
کہ کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ نداء خفیہ میں ایک نقطہ یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ رب اور بندے کے درمیان کچھ راز ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کچھ راز ہوتے ہیں، اور ان رازوں کا بیان خفتگی اور آہستگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے جو دو دوست آپس میں راز کی بات خفیہ طریقے سے کرتے ہیں، آہستگی سے کرتے ہیں، سرگوشی سے کرتے ہیں راز کی بات، کیونکہ اس بات سے کسی غیر کو تو غرض نہیں ہوتی، دوست کی بات ہوتی ہے، دوست کے لیے ہوتی ہے، اس کی بات دوست کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں اللہ اور بندوں کے درمیان بھی کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جنہیں وہ آہستگی سے ایک دوسرے کو منتقل کرتے ہیں، مگر یہ تعلق اور یہ راز تبھی سمجھ میں آتے ہیں کہ جب بندہ صاحب دل ہو جائے، چونکہ ان رازوں کا محل اور محبت دل ہے، اور دل ہی مردہ ہو اور پتھروں کی طرح سخت ہوں تو پھر نہ رازوں کی خبر اور نہ آہستگی سے انہیں منتقل کرنے کی خبر۔ رموز سر دل بے دل چدا، جنہیں دل ہی نصیب نہیں ہے وہ دلوں کے راز کیا جانے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دل زندہ ہو، دل عارف ہو، دلوں کو ادراک کی، پہچاننے کی عادت ہو، اور کس کو پہچاننے کی؟ اس دوست کو پہچاننے کی، پھر راز بھی سمجھ میں آتے ہیں اور پھر وہ سرگوشی کے طریق پر منتقل بھی ہوتے ہیں۔ پھر چوتھی آیت کریمہ میں فرمایا قال رب انی وہن العزم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ ارشاد ہوتا ہے اس آیت کریمہ میں کہ انہوں نے عرض کیا، زکریا علیہ السلام نے، اے میرے رب میں بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور میرے سر سے بڑھاپے کا شعلہ نکل آیا، بڑھاپے کی وجہ سے جو بال سفید ہو گئے تھے اس کا بیان کر رہے ہیں کہ میرے سر سے بڑھاپے کا شعلہ نکل آیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، مگر اس حال میں بھی مولا تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے، کیونکہ تو نے میری دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں فرمایا، میری دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں فرمایا۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، ایک نقطہ تو یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں اپنی انتہائی عاجزی اور بے بسی کو پیش کرنا چاہیے، بارگاہ الہی میں انتہائی عاجزی اور بے بسی کو پیش کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ بندہ نام ہی عاجزی کا ہے، بندہ نام ہی عاجزی کا ہے، یعنی بندگی عاجزی کا نام ہے، اور آقائی عاجز نہ ہونے کا نام ہے۔ مولا اور آقا نام ہی اسی کا ہے جو کسی شے میں عاجز اور کمزور نہ ہو، جو ساری طاقتوں کا مالک ہے وہ رب ہے، اور جو ساری کمزوریوں کا مرکہ ہے وہ بندہ ہے، جس میں ساری عاجزیاں، کمزوریاں، بے بسیاں جمع ہیں وہ بندہ ہے، اور جہاں کوئی عاجزی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی بے بسی نہیں، وہ اللہ ہے۔ تو ادب یہ سکھایا کہ اللہ کے حضور بندہ جب گڑ گڑائے، دعا مانگے اور کوئی امید رکھے تو سب سے پہلے عاجزی اور انتہا درجے کی بے بسی کے ساتھ اس کے حضور گر پڑے، تاکہ بندہ ہے وہ بندے کی شان کے ساتھ مانگے، وہ یوں عاجز اپنے آپ کو ظاہر کرے، بے بس ظاہر کرے،
بے کس ظاہر کرے کہ اس کی زبان سے، اس کے الفاظ سے، اس کے حال سے، اس کے عمل سے یہ واضح ہو رہا ہو کہ مولا اسے فرشتے بھی کہیں باری تعالیٰ یہ اتنی عاجزی سے اس لیے رو رہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ اگر تو نے نہ دیا تو کہیں سے نہیں ملے، تو نے رد کر دیا تو میں کسی جگہ اور کسی ٹھکانے کا نہیں رہوں۔ اس انتہا درجے کی عاجزی کو پیش کیا جائے اور دعا بطریق الہا کی جائے، اس میں گڑ گڑایا جائے، بڑی بے بسی پیش کی جائے۔ یہاں یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا نوح پاک نے کہ زکریا نے یوں عرض کیا میری بارگاہ میں کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، 90 سال سے اوپر عمر ہو گئی تھی۔ کتنی؟ 90 سال سے عمر بڑھ گئی تھی، گویا 1 صدی گزر گئی تھی، اور اللہ سے ایک نیک اور صالح بیٹا مانگتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کی دعا کی، آگے اس کا سبب آ رہا، ایک نیک اور صالح اور عارف، نیک صالح عارف بیٹا مانگتے تھے۔ عمر 90 سال سے اوپر گزر گئی تھی، مگر ابھی تک اس نعمت سے جولی بھری نہیں تھی، ابھی تک اس نعمت سے جھولی بھری نہیں تھی۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یوں سمجھ لیں کہ 1 صدی کے قریب زمانہ بیت گیا مانگتے مانگتے، مگر ظاہراً جو مانگا وہ ابھی ملا نہیں۔ تو 100 سال کے قریب اگر زمانہ بیت جائے، اتنی مدت بیت جائے، ایک شے مانگتے مانگتے اور وہ ابھی ظاہراً ملی بھی نہ ہو، اور تب بھی بندہ یوں کہے کہ مولا میں تیری رحمت سے اس لیے مایوس نہیں کہ تو نے میری دعا کو کبھی رد کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ گئے بات؟ یہ ہر ایک کو توجہ کرنا ہے اس طرف، بڑے دھیان سے توجہ کریں۔ ہم 1 2 4 مہینے کوئی دعا مانگ لیں اور پوری نہ ہو تو مایوس ہو جاتے ہیں، 6 ماہ سال محنت کر لیں دعا مانگ لیں پوری نہ ہو تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ آپ ہی کے بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے، آپ کے بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے، اس نے خواہش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اب اس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے، کچھ عرصہ گزرا ہے، اب اس نے مجھے غصے سے بھرا ہوا خط لکھا۔ کیا؟ غصے سے بھرا ہوا خط لکھا کہ اتنے مہینے یا اتنا عرصہ گزر گیا ہے وظیفہ پڑھتے محنت کرتے، ابھی تک حضور کی زیارت نہیں ہوئی۔ وہ خط کیا تھا؟ وہ میرے خلاف ایک اعلان بغاوت۔ میں یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بھائی جس نے خط لکھا وہ بھی اس اجتماع میں موجود ہے، اور باقی لوگ بھی سن لیں، آپ بھی نصیحت حاصل کریں اور میں بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اتنا اکتا جاتے ہیں اور بے صبر ہو جاتے ہیں اور جلد مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی رحمت کا دروازہ مایوسوں پر نہیں کھلتا۔ یاد رکھ، بے صبروں پر نہیں کھلتا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو میری مدد چاہتے ہو تو صبر کا دامن تھام لو۔ اور صبر تو اس شے کا نام ہے کہ پوری زندگی گزر جائے زبان سی بھی نہ کرے، زبان سل جائے، زبان بند ہو جائے، زبان پر شکوہ نہ آئے، دل میں مایوسی نہ آئے، مایوسی کی گرد کبھی دل کی دنیا میں گزر نہ ہو،
سال 2 سال تو کیا پوری زندگی بیت جائے، پوری زندگی بیت جائے طلب کرتے کرتے، مولا سے مانگتے مانگتے، اس کے جلوہ حسن کو تکنے کی آرزو کرتے کرتے دن گزر جائیں، راتیں گزر جائیں، زندگی گزر جائیں، زندگیاں گزر جائیں، نہ دل میں مایوسی آئے، نہ زبان پہ شکوہ آئے۔ جب صبر اتنا پک جاتا ہے اور بندہ اتنا صاحب استقامت ہوتا ہے تو ان مرحلوں سے گزار کر وہ دن ضرور آتا ہے کہ دروازہ کھلتا ہے، پردہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، مایوس نہ ہونا، وہ لمحہ ضرور آتا ہے، وہ لمحہ ضرور آتا ہے، وہ وقت ضرور آتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، ندا دیتے رہو، اس محبوب کی سمت تکتے رہو، مایوس نہ ہونا، آواز دینا تمہارا کام ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ اندر سے جواب کب آئے گا، یہیں ندا دیتے رہو، دیتے رہو، وہ لمحہ آئے گا کہ اندر سے پوچھا جائے گا کیا مانگتے ہو۔ اگر صبر پکا ہوا، استقامت کا دامن تھامے ہوا، اس نے دیکھا کہ مایوسی نہیں بندے میں، اس نے دیکھا کہ بندے میں بے صبری نہیں، تو پھر ان مرحلوں سے گزار کر وہ لمحہ آ جاتا ہے جب حسن مطلق اپنا نقاب پلٹ لیتا ہے اور فرماتا ہے لے بندے، جو مانگتا تھا وہ بھی لے اور جو نہیں مانگا وہ بھی لے۔ مگر ہم تو بے صبر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ عمر 90 سال بیت گئی، بیٹا نہیں ملا، اور عرض کر رہے ہیں مولا میں اس لیے مایوس نہیں کہ تجھ سے جو مانگا ہے تو نے دیا ہے، تو نے کبھی میری دعا کو لوٹایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑے اس خیال میں ڈوب جائیں، ایک لمحے کے لیے ڈوبیں، آنکھیں بند کریں، ڈوب جائیں، غور کریں اس حال کی طرف کہ 90 سال بیت گئے، آنکھیں بند رکھیں، سنیں، 90 سال بیت گئے، اللہ سے ایک صالح بیٹا مانگ رہے ہیں، ابھی تک بیٹا نہیں ملا، اور عرض کیا کرتے ہیں مولا میں اس لیے مایوس نہیں تیری رحمت سے کہ تو نے میری پوری زندگی میں جو مانگا ہے کبھی رد کیا ہی نہیں، جو مانگا ہے عطا کیا۔ تو جب اتنا صبر، اتنا شکر، اتنی استقامت بندے میں آتی ہے تو پھر بے موسم پھل نصیب ہوتے ہیں۔ بس آنکھیں کھولیں اور آنکھیں کھول کے رہیں، آنکھیں کھول کے رہیں، ان چیزوں پہ نگاہ رکھیں، بے موسم پھل نصیب ہوتے ہیں۔ مگر ہمارے جیسوں کے نہیں کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، بے صبر لوگ ہیں، جلدی شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی ایک دو بار ایک واقعہ سنایا، وہ لطیفہ ہے، لطیفہ۔ میرے بچپن کے زمانے میں ہمارے ملنے والے ایک صاحب تھے، عمر ان کی زیادہ تھی مگر میں پرانے زمانے کی بات بتا رہا تھا۔ انہوں نے مولانا صاحب سے، اس مسجد کے خطیب سے ایک روز مسئلہ سنا، انہوں نے کسی بزرگ کے حوالے سے کوئی قول بیان کر دیا ہوگا، کوئی مسئلہ شرعی تو نہیں ہے، کسی بزرگ کا قول بیان کر دیا ہوگا وہ خطیب صاحب نے کہ جو آدمی 40 دن مسلسل نماز تہجد پڑھے، صبح غسل کرنے کے بعد اٹھے غسل کرے اور غسل کر کے پھر وضو اور نماز تہجد پڑھے، مسلسل 40 دن اسے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی۔ خطیب صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا، وہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اس صاحب نے یہ سن لیا۔ انہوں نے، سردیوں کے دن تھے، یخ پانی ہوتا تھا، ہیٹر تو نہیں تھے اس زمانے میں، تو ٹھنڈے پانی سے نہا کے تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ 40 دن کیا 2 2.5 3 مہینے گزر گئے۔ وہ جوتیاں سیتے تھے، جوتیوں کا کام کرتے تھے۔ مولانا صاحب ایک روز ان کی دکان کے سامنے سے گزرے، انہوں نے اپنے اوزار رکھے اور دوڑ کر مولوی صاحب کو پکڑ لیا کہ مولوی جی تسی مروا دیتا ہے، کچے مسئلے نہیں بیان کرنے چاہیے، تسی مسئلہ بیان کیتا بھئی جڑا روزانہ نہاتے نماز تہجد پڑھے، 40 دن مسلسل حضور دی زیارت نصیب ہوتی، میں ٹھنڈے پانی 3 مہینے ہو گئے نہاتے مر گیا، میں نے تو کوئی زیارت نہیں۔
ہوں دسو کہنے لگے علاج تو تھوڑا ہے تمہیں ٹبکی دیتی جائے ٹھنڈے برف والے پانی. یہ صبر کی باتیں یہ ہائے ہائے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا حج پر روانہ ہوئی. کہاں؟ حج پر روانہ ہوئی اور قدم قدم پر سجدے کرتی گئی، ہر قدم پر سجدے کیے اور سجدہ ریزیاں کرتے کرتے جا کے مکہ معظمہ پہنچی. بصرہ سے چل کر مکہ پہنچی اور پورا سفر کوئی 14-15 سالوں میں جا کے طے کیا. تو 14 حج گزر گئے نا، 14-15 سال کے بعد جا کے مکہ معظمہ پہنچی. ایک ایک قدم پہ سجدہ کرتے اور سجدہ ریزی کی حالت میں سفر طے کرتے. جب وہاں پہنچی تو آپ نے دیکھا کہ اوپر فضا میں روحانی آنکھ کے ساتھ دیکھا کہ سمندر ہے خون کا. روحانی آنکھ کے ساتھ دیکھا کہ خون کا سمندر. آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ سمندر کیسا ہے خون کا؟ اللہ پاک نے القاء کیا دل میں، فرمایا رابعہ یہ خون میرے عاشقوں کی امیدوں کا خون ہے. میرے وہ عاشق بندے جو مجھ سے ایک امید رکھتے ہیں اور اس میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں عشق میں، اور زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے مگر امید بھی پوری نہیں ہوتی، اور ان کی وہ امید اس امید کا خون ہو جاتا ہے، تب جا کے وہ عشق میں ثابت قدم ہوتے ہیں. تو میرے ایسے ہزاروں لاکھوں عاشقوں کی امیدیں خون ہو کر سمندر میں بدل گئی. یہ سمندر تمہیں عاشقوں کی امیدوں کے خون کا دکھایا. عرض کیا باری تعالیٰ وہ جو حال اور تجلی تو انہیں عطا کرتا ہے وہ تھوڑی سی مجھے بھی عطا کر دے. میں بھی تو 15 سال سجدے کرتے کرتے یہ سفر طے کر کے آئی ہوں. اس حال کی ایک جھلک ایک تجلی مجھے بھی عطا کر دے. فرمایا رابعہ پھر تیاری کر، وہ تھوڑی سی تجلی تجھے دکھاتے ہیں. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئی. اسی لمحے ان کو نسوانی حالت طاری ہو گئی. عورتوں پر جو ماہانہ نسوانی حالت آتی ہے اور جس میں ان کا جسم پاک نہیں رہتا، وہ حالت طاری ہو گئی اور وہ تجلی پھر پردے میں چلی گئی. حکم ہوا رابعہ اب پلٹ جا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ رابعہ یہ ان عاشقوں کا حال تمہیں دکھایا ہے، تجلی بعد میں دکھائیں گے. تجلی بعد میں دکھائیں گے، ابھی عاشقوں کا حال دکھایا ہے کہ 15 سال سجدے کرتے کرتے تو یہاں پہنچی اور ایک تجلی کی خاطر، اور جب وہ تجلی بھی دیکھنے کا وقت آیا تو اس میں بھی درمیان میں پردہ حائل ہو گیا. اس پردے نے تمہیں وہ تجلی بھی دیکھنے نہ دی. یہ ہے ان عاشقوں کا حال. اس مرتبہ یہ حال دیکھ لے، اگلی بار تجلی دیکھیں. اللہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ صبر اور اس میں استقامت یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اس پر محنت کرنی چاہیے، دلوں کو شکوہ سے پاک کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے ہر حال میں صبر اور استقامت ہونی چاہیے. پھر ارشاد ہوتا ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا.
اس میں اللہ پاک سے نعمتوں کی طلب کی۔ اللہ کے بندے ہمیشہ اللہ سے اس کی نعمتوں کے طالب رہتے ہیں، اس کی نعمتوں کے طالب رہتے ہیں۔ اور یہاں ایک نبوی سنت بیان کی گئی ہے، انبیاء کی سنت، وہ یہ کہ حفاظت دین کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام ایک نیک بیٹا مانگ رہے ہیں، نیک فہب لی من لدنک ولیہ، نیک بیٹا مانگ رہے ہیں۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی یا اولاد ہے تو دنیا ہی، قرآن مجید نے کہا کہ مال بھی فتنہ ہے یعنی آزمائش ہے، اور اولاد بھی فتنہ اور آزمائش۔ ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بیٹا مانگا اور اتنی عاجزی اور انکساری کر کے مانگی اللہ سے نعمت، کے بیٹے کی نعمت مانگی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اور کچھ نہیں مانگا ہوگا، اپنی شان نبوت کے لائق بہت کچھ مانگا اور بہت کچھ پایا ہوا، مگر جو بیٹا مانگا اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اولاد مانگنا دنیا کے لیے، ایک ہے اولاد نیک اور صالح اولاد مانگنا دین کے لیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حفاظت دین کے لیے نیک اور صالح اولاد طلب فرمائی، یہ انبیاء کی سنت، حفاظت دین کے لیے۔ اور حفاظت دین کیا تھی کہ اللہ پاک نے جو انہیں دینی، علمی اور روحانی ورثہ عطا فرمایا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام دین کی دولت دی تھی، نبوت کی دولت دی تھی، اپنے علم کی دولت دی تھی، روحانی دولت دی تھی، اعمال صالحہ کی دولت دی تھی، نبوت کی دولت عطا فرمائی تھی۔ تو دین کی یہ جو دولت اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا کی، وہب فرمائی، وہ چاہتے تھے کہ میری اس دین کی دولت کو سنبھالنے والا اور اسے اگلی نسلوں تک منتقل کرنے والا کوئی وارث بھی پیدا ہو۔ تو اللہ سے جو بیٹا مانگ رہے تھے وہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کی حفاظت کے لیے۔ تو دین کی حفاظت اور دینی اور روحانی وراثت کی حفاظت کے لیے اللہ سے اولاد طلب کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ اور مقصد یہ کہ اللہ نے جو نعمت مجھے عطا کی ہے یہ میری زندگی میں ہی ختم نہ ہو جائے بلکہ اللہ کی عطا کردہ اس دین کی اور ہدایت کی نعمت سے اگلی نسلیں بھی فائدہ پہنچائیں اور اس نعمت کو دوام اور تسلسل نصیب ہو۔ یہ سنت۔ یہاں ایک اور بات توجہ طلب ہے، آپ پہلے فرماتے ہیں انی خفت الموالی من ورائی، میرے جو قرابت والے ہیں میں ان سے ڈرتا ہوں، جو ان کے اہل قرابت تھے، کچھ رشتہ دار تھے، برادری کے لوگ تھے، ان میں کئی کافر بھی تھے اور فاسق و فاجر اور بدعمال تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری برادری کے لوگ اور میرے رشتہ دار اور اہل خاندان اور ارد گرد قرابت والے جو لوگ ہیں مولا وہ اس اہل نہیں، وہ اس اہل نہیں، وہ بدعمال ہیں، وہ اس وراثت کو سنبھال نہیں سکتے، وہ تیری اس عظیم دولت کے اہل نہیں ہیں کہ اسے سنبھالیں اور اسے آگے منتقل کریں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مولا مجھے صالح بیٹا عطا کر، اور بیوی میری بوڑھی ہو چکی ہے، ضعیف ہے، اس سے بیٹے کی توقع نہیں، اسباب جواب دے چکے ہیں، اب دھیان صرف مسبب کی طرف۔ یہاں ایک بات اور معلوم ہوئی کہ ضروری نہیں کہ کوئی نبی ہے اور کوئی ولی ہے تو اس کی نبوت اور ولایت کی وجہ سے اس کا سارا خاندان ولیوں کا خاندان بن جائے۔ ایک صالح ہے، اس کے سارے قرابت والے صالح بن جائیں، رشتہ دار اس کے صالح بن جائیں، نیک ہو جائیں، متقی ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے سارے کے سارے اہل ہو جائیں، ایسی بات ضروری نہیں۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی اور جہالت کی وجہ سے
یہ بات تبہم کے درجے میں آ گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ولی ہوا تو اس کے اہل خاندان، اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی، رشتہ دار، اہل قرابت، چونکہ یہ ولی ہے تو وہ بھی ولی ہونے چاہیے، یا کم سے کم سب کے سب صالح، متقی اور پرہیزگار تو ضرور ہونے چاہیے۔ بات یوں نہیں، یہ ولایت، یہ تقوی، یہ ہدایت، یہ صالحیت، یہ ایمان سب اللہ کی دین ہے، سب اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، وہب الہی ہے، عطا خاص ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، مگر ان کا بیٹا خود کافر، ایمان نہیں لایا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے کافروں کے ساتھ غرق ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، عمر بھر ان کی صحبت، معیت اور زوجیت میں رہنے والی بیوی، عمر بھر صحبت میں رہنے والی بیوی، پھر بیوی سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ وہ کافر رہی، ایمان نہیں لائی، جب اللہ کا عذاب آیا تو تباہ ہو گئی۔ اللہ کا عذاب آیا، تباہ ہو گئی۔ سو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان قریش کا، جن کو توفیق نصیب ہوئی وہ ایمان لے آئے، اور انہی میں سے بہت سے لوگ کافر اور مشرک رہے، اور حضور علیہ السلام کی اور دین کے دشمن رہے، اور آخر وقت تک دین اسلام کے خلاف رکاوٹیں کھڑے کرتے رہے۔ ہدایت اللہ کی دین، ولایت اللہ کی دین، نیکی، تقوی، صالحیت سب اللہ کی دین ہے، اعمال صالح اللہ کی دین ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اپنی اولاد کی صالحیت کے لیے اللہ والے لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اپنی نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی اپنی نماز قائم کرنے والا بنا۔ اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہے کہ مولا جو ہدایت، جو نعمت، جو دولت مجھے عطا کی ہے، میری اولاد کو بھی اس قابل بنا کہ وہ اس ہدایت اور اس دولت اور نعمت کو سنبھال سکے، میرے اہل قرابت کو بھی اس کا اہل بنا۔ اس لیے اللہ پاک نے حکم فرمایا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو یعنی بیوی بچوں کو بھی دوزخ سے بچانے پر محنت کرو۔ یہ کہیں لکھا ہوا نہیں کہ خود کوئی متقی اور ولی اور صالح، لہذا گارنٹی ہو گئی کہ جو اس کی بیوی ہے وہ بھی جنتی اور ولیہ بن گئی، جو اس کی اولاد ہے وہ بھی اولیاء بن گئے، جو اس کے بہن بھائی ہیں وہ بھی صلحاء بن گئے، جو اس کے قرابت دار ہیں وہ بھی متقی بن گئے۔ یہ کوئی گارنٹی اور کہیں لکھا ہوا بولیے نہیں ہے، یہ تو محنت ہے، یہ نصیب ہے، اللہ کا وہب ہے، اور اس پر پھر کسب ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل خاندان اور اہل قرابت سب کے لیے اللہ کی بارگاہ سے ہدایت اور اس کی نعمت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ جب یہ اصول آپ کو سمجھا دیا، اب اس کا برعکس بھی سمجھ لیں۔ ہم دوہری تشکیک اور دوہرے توہم کا شکار ہیں۔ اگر دیکھا کہ کوئی ولی ہے تو گارنٹی لے لی کہ اس کے ملنے والے سارے ہی ولی ہوں گے، اور ان کے بارے میں بھی وہی عقیدہ رکھا جو اللہ کے اس برگزیدہ ولی کے بارے میں۔ یہاں دو چیزوں میں فرق ہے، ایک ہے اولیاء اور صلحاء کی اولاد اور ان کے جو قرابت دار ہیں، اگر وہ اہل ایمان ہیں، بولیے اہل ایمان ہوں، مسلمان ہوں، اہل ایمان ہوں، تو ایک ہے ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا اس اللہ کے مقرب ولی کے ساتھ رشتے اور نسبت کی بنا پر ان کا حیا کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا لحاظ کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ تقاضائے ایمان ہے، یہ تقاضائے ایمان ہے۔
چونکہ آپ اگر کسی ولی کی مسلمان اولاد سے محبت کر رہے ہیں تو در حقیقت وہ اللہ کے اس محبوب ولی سے محبت، اس کا ادب کر رہے ہیں، یہ اس نسبت کا ادب ہے، اس کے اہل قرابت کا حیا کر رہے ہیں تو یہ اس نسبت کا ادب ہے جس کی قرابت ان کو حاصل ہے۔ اگر آپ اہل مدینہ سے محبت کر رہے ہیں تو یہ گنبد خضرا کی محبت ہے، اگر آپ اہل مدینہ کا ادب کر رہے ہیں تو یہ حضور کا، آقا دو عالم کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے۔ عرب والوں سے محبت کر رہے ہیں تو یہ عربی محبوب کا ادب ہے۔ ایک ہے نسبت کا ادب، نسبت سے محبت، آپ سمجھ گئے نا، اور قرابت کا ادب اور قرابت کی محبت یہ الگ بات ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے، اور سب مسلمانوں کو ان نیک نسبتوں اور قرابتوں کی محبت اور ادب اور لحاظ کو قائم رکھنا چاہیے۔ جو لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں وہ گمراہی میں مبتلا ہیں، یا بے ادبی میں مبتلا ہیں، یا سعادت سے محروم ہیں اور بدبختی میں مبتلا ہیں۔ یہ کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ پاک نے کسی محبوب مقرب بندے کے علاقے کے بھی ادب کی تلقین کی، زمین کے ذروں کے بھی ادب کی تلقین کی۔ وہ بیت المقدس جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی مبارک قبریں، بیت المقدس کی اس سرزمین کو جہاں اللہ کا گھر ہے، بیت المقدس ہے، قبلہ اول ہے، ان مبارک نسبتوں کی بنا پر اللہ پاک نے اس پورے علاقے کو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے مبارک بنا دیا، ماحول کو مبارک بنا دیا۔ حالانکہ ماحول تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے، ایک جیسی ہوا، ایک جیسی آکسیجن، ایک جیسی کاربن ڈائی آکسائڈ، ایک جیسی باقی گیسیں، ایک جیسی گرد، ایک جیسی غبار۔ ماحول تو ہر ہوا کا، ہر علاقے کا ایک جیسا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی صحت افزا مقام ہے تو صحت افزا ماحول ہوگا۔ ماحول میں فی نفسہ ہی، ماحول میں فی نفسہ ہی کوئی فضیلت نہیں ہوتی۔ ہاں جو ہوائیں اللہ کے مقرب بندوں کی جگہوں سے مس ہوتی ہیں وہ ہوائیں بھی بابرکت ہو جاتی ہیں۔ زمین کے جو ذرے اللہ کے ولی کے قدموں سے مس ہوتے ہیں وہ خاک کے ذرے ہو کر بھی آسمانوں سے بلند ہو جاتے ہیں۔ وہ پتھر، وہ پتھر، وہ پہاڑ جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے مس ہو گئے تھے تو وہ پہاڑ ہی تھے، تو وہ پتھر ہی، اور بھی پہاڑ تھے اور بھی پتھر تھے، مگر جن پتھروں نے حضرت ہاجرہ کے قدموں کا بوسہ لے لیا قیامت تک وہ صفا مروا بن کے شاعر اللہ ہو گئے۔ حاجی وہاں سعی کرتے پھرتے ہیں۔ وہ پتھر جن پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگ گئے وہ مقام ابراہیم بن گیا۔ تمہارا طواف اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک وہاں جا کر تو نفل نہ پڑھ لو۔ جو پانی اللہ کے برگزیدہ نبی کے مبارک قدموں کے تصدق سے چشمہ بن کے نکل پڑا، کائنات کے سارے پانی پیچھے رہ گئے، وہ آب زمزم بن گیا۔ اور ملک کنعان بیت المقدس کی سرزمین جہاں اللہ کے مقدس پیغمبر آ گئے، فرمایا ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، یہ زمین مقدس ہو گئی ہے۔ تو جہاں اللہ کا کوئی برگزیدہ ولی ہو، برگزیدہ نبی ہو، یوں تو وہ شہر بھی شریف ہو جاتا، اس لیے کہتے ہیں بغداد شریف، اس لیے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اجمیر شریف۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، انہوں نے ایک مسئلہ اور لطیفہ بیان فرمایا، مسئلہ بیان کیا اور بطریق لطیفہ۔ وہ فرماتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سے علماء دیوبند ان کے مرید ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی بھی ان کے مرید ہیں، مولانا قاسم نانوتوی بھی ان کے مرید ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی بھی ان کے مرید ہیں، علماء دیوبند بھی ان کے مرید ہیں، اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب انہیں بھی ان سے خلافت۔
یعنی اہل سنت سب مکاتب فکر کے بڑے بڑے اکابر ان سے تلمذ یا ان سے ان کو نسبت ارادت ہے. بڑے بزرگ ہو گزرے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کا مزار جنت المالا میں ہے مکہ معظمہ. اب تو مٹا دیا گیا. سن 63 میں جب بچپن میں اپنے والدین ماجدین کے ساتھ گیا تھا اس وقت نشان موجود تھا، ہم نے حاضری دی تھی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، مجلس میں بیٹھا تھا، کسی نے نام لیا اجمیر شریف. کیا؟ اجمیر شریف. تو وہ ایک صاحب بھڑک اٹھے، ناراض ہو گئے. اس نے کہا اجمیر اجمیر ہے، وہ شریف کیسے ہو گیا؟ وہاں تو کافر رہتے ہیں، مشرک رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، کتے اور سور پھرتے ہیں وہاں گلیوں میں، نجس ہیں کافر مشرک. ہندوؤں کا وطن ہے، علاقہ ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں کافر رہتے ہیں، تو شریف پورا اجمیر شریف کیسے بن گیا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اسے خاموش کیا اور میں نے پوچھا آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے اچھی. فرمایا آپ کا مزاج شریف کیسے ہو گیا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا مزاج ہی ہے نا، مزاج ہی ہے، شریف تو نہیں. تو اگر آپ کا مزاج شریف ہو جائے تو آپ کو اعتراض نہیں، تو حضرت خواجہ اجمیر کے قدموں سے اجمیر کی بستی شریف ہو جائے تو پھر اعتراض کیوں ہے؟ بے شک لاکھوں کافر رہتے ہیں مگر ایک معین الدین اجمیری بھی تو رہتا ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ جہاں اس کا محبوب ولی رہتا ہے وہاں وہ دشمنوں کو نہیں دیکھتا، دوست کو دیکھتا. وہاں کافروں کی وجہ سے اس زمین کا مقدر نہیں بناتا، اپنے زمین کو مقدس بنا دیتا ہے. یہ اس کی شان کریمی ہے. تو یہ تو ایک نقطہ ہے کہ رہ گیا نسبت کا ادب، لحاظ، محبت. یہ تو تقاضا ہے ایمان. مگر میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں نے گڑبڑ کر دیا ہے. کیا؟ مسلوں میں خلط کر دیا ہے. ہم ادب، تقریم، محبت اور لحاظ کو ولایت کے عقیدے میں بدل دیتے. یہاں تک تو درست تھا کہ ولی کی اولاد ہے محبت کرو اگر مسلمان ہے، اللہ کے نیک برگزیدہ کی، نبی کی، ولی کی اولاد ہے، آقا کی آل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کرو، ادب کرو، تمہیں اس ادب اور محبت کے ذریعے بہت کچھ مل جائے گا. اس لحاظ کے باعث وہ بھی تمہارا لحاظ کرے گا. مگر اس سے آگے ہم نے یہ تصور بھی گھڑ لیا ہے چونکہ فلاں کی اولاد ہے اور وہ اتنا بڑا ولی تھا یہ بھی ولی ہوگا. تو جیسے ضروری نہیں کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہو، ضروری نہیں کہ ولی کا بیٹا بھی ولی ہو. آگے تو محنت ہے، آگے تو محنت، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، کثرت کے ساتھ نصیب ہے. لہذا ہم پھر وہ سارا عقیدہ آگے بھی منتقل کر لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کا وفات ہوتی ہے، آگے ان کی اولاد یا ان کے اعزا، قارب یا مجاور، ننگ دھڑنگ ملنگ، عجیب عجیب حیات قضائیہ والے چلتے ہیں. ہم وہ ولایت بھی ساتھ منتقل کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ نہیں گھبراتے بشک ولایت بنگ میں بھی داخل کر لیں. بنگ تک نوبت جا پہنچے، چرس تک نوبت جا پہنچے، بدعمالیوں فسق و فجور تک نوبت جا پہنچے. وہ فسق و فجور کرتے رہیں، بنگ پیتے رہیں، چرس پیتے رہیں، بے نمازی ہو جائیں، شریعت کے تارک ہو جائیں، اللہ کے دین سے دور ہو جائیں، بے عمل ہو جائیں، سب کچھ ہو جائیں، مگر ہم ولایت گھسوڑتے رہتے ہیں. ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے. اس قسم کی غلط خیالیوں کی وجہ سے تصوف، سلوک اور اولیاء کے سلسلے بدنام ہو گئے. اور اس کے برعکس بھی ایک مغالطہ پایا جاتا ہے. وہ مغالطہ کیا ہے؟ یہ تو ساروں کو ولی بنا دیا، یا پھر ہم کیا کرتے ہیں، دیکھا اولاد ولی نہیں بنی، بھائی بہن رشتہ دار قریبی ولی نہیں، اس جیسے نہیں، یا اگر کوئی بدعمل میں ہو گیا یا فاسق و فاجر ہو گیا یا دین سے دور ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا، اچھا نہ نکلا تو برائی اس میں دیکھی
تو جلال میں آ کر اصل ولی کی ولایت بھی ختم کر دی اور کہا یہ کیا تماشا ہے، وہ اتنا ولی ہوتا تو اس کی اولاد ولی نہ ہوتی، وہ اللہ کا اتنا بڑا ولی ہوتا تو اس کے رشتہ دار ولی نہ ہوتے، نیک نہ ہوتے، اپنی اولاد تو ولی نہیں بنی، اپنے رشتہ دار تو نیک اور صالح متقی نہیں بنے، اس کی راہ پر چلے نہیں، تو اس کی ولایت کو کیسے مانے؟ اوروں کو فیض دیتا ہے، اپنی اولاد کو فیض دے نہیں سکا، اپنے رشتہ دار کو فیض دے نہیں سکا، اب سمجھ گئے؟ اوروں کو فیض دیتا ہے، لہذا اس کی ولایت کا بھی انکار کر دیا۔ یہ اس سے بڑی جہالت ہے، یہ اس سے بڑی جہالت اور بدبختی ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے جا بجا فرمایا لوگوں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، بات بولیے ان اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو کافروں کے گھر ایک بچہ پیدا کرے جو وقت کا ولی بن جائے، وہ چاہے ایک مجوسی کو توبہ کی توفیق نصیب کرے وہ ولی بن جائے، ساری رات کسی عورت کے عشق میں کھڑا ہونے والا شخص وہ توفیق عطا کر دے زمانے کا کتب بن جائے، وہ چاہے ڈاکوؤں کو ڈاکے کی راہ سے موڑے اور کتب اور ابدال بنا دے، وہ چاہے تو حالت بدل ڈالے، وہ چاہے تو نیکوں کے پیٹ سے بد پیدا کر دے، چاہے بدوں کے پیٹ سے نیک پیدا کر دے، یہ اس کے دست قدرت میں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، نہ اس کا بوجھ یہ جان اٹھائے گی اور نہ اس جان کا بوجھ دوسری جان اٹھائے گی۔ اگر اولاد میں قرابت والوں میں کوئی نیک صالح نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جس کے لیے قرابت والے ہیں وہ ولی نہیں تھا، ممکن ہے وہ اللہ کا برگزیدہ ولی قطب ہو، غوث ہو، بڑے سے بڑے رتبے ولایت کا مالک ہے، مگر ولایت میں یہ نہیں لکھا کہ اس کی اولاد اور رشتہ دار بھی اسی بولیے جیسے ہوں، یہ دین ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر دعائیں کرتے رہے من ذریتی، مولا مجھے بھی اپنا نیک بندہ بنا اور میری اولاد کو بھی نیکی عطا کر۔ اگر اولاد نے خود بخود ولی ہو جانا ہوتا تو انبیاء کو اولاد کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت بولیے نہ ہوتی، دعا مانگنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں مولا میری برادری والے لوگ اور میرے قرابت والے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ پتہ چل گیا نا کہ انبیاء کی برادری اور رشتہ داروں میں اور قرابت رشتہ دار لوگوں میں سے بھی اچھے برے ہر قسم کے لوگ ہوتے، فرماتے وہ اچھے لوگ نہیں، بدعمال ہیں، ان سے امید نہیں کہ جو نعمت دین کی تو نے مجھے عطا کی ہے اس کو وہ سنبھال سکے، ان سے تو مایوس ہوں۔ اب مولا فہب لی من لدنک ولیا، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میری اس دین کی نعمت کا ولی اور وارث بن سکے۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، جو تو نے مجھے عطا کی ہے نعمت وہبیہ، جو خاص مجھے نعمت دی ہے اس کا بھی وارث ہو، اور آل یعقوب جو نعمت متوارثہ ہے، جو وراثت میں نعمت آئی ہے اس کا بھی وارث، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ مولا کہ وہ اخلاق حسنہ والا اور تیری رضا والا بچہ، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کی سیرت و کردار اچھا ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ مولا کہ ایسا صالح ہو کہ اس پر تو راضی، اسے تیری رضا کی نعمت نصیب ہو، تیری رضا کی نعمت نصیب۔ جب یہ دعا کی تو اب حکم آیا، اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ فرشتے نے آ کے آواز دی، اے زکریا علیہ السلام مبارک ہو، آواز آئی ہم تمہیں اسی طرح کے نیک صالح بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور نہ صرف خوشخبری دیتے ہیں بلکہ دوسری خبر یہ بھی سناتے ہیں کہ نام بھی ہم نے رکھ دیا ہے، جیسا اسے بنایا ہے ویسا اس کا نام رکھ دیا۔
جیسا بنایا ہے ویسا ہی نام رکھ دیا ہے. لم نجعل له من قبل سمیا، اور اس سے پہلے اس نام کا بیٹا کسی کو دیا ہی نہیں. اس پر پھر حضرت زکریا علیہ السلام عرض کرتے، یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کے مقبول بندوں کو بشارتیں ملتی ہیں. انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کو بشارتیں بولیے ملتی ہیں. انبیاء کو بھی ملتی ہیں اور اولیاء کو، صلحاء کو اور اس کے نیک بندوں کو بھی بشارتیں ملتی ہیں. ملائکے پاس بھی آتے ہیں بشارت لے کر اور وحی لے کر، اور غیر انبیاء اللہ کے نیک بندوں، اولیاء، صلحاء اور نیک مقرب بندوں کی طرف بھی اللہ کے فرشتے اللہ کی نعمتیں لے کر اترتے. فرشتے اترتے ہیں اللہ کے بندوں کے. لیلۃ القدر کے بارے میں کیا فرمایا؟ ساری رات اللہ کے فرشتے بندوں کی طرف اترتے، ملائکہ اترتے ہیں، جبرائیل امین بھی آتے ہیں. اور حدیث ہے، نص صریح ہے کہ حتیٰ کہ جس شخص کو لیلۃ القدر کی گھڑی مل جائے اس لمحے سیدنا جبرائیل امین اللہ بندے کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں. اور مصافحہ کی علامت یہ ہے کہ اس پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں چھلک پڑتی ہیں اور اس کے اوپر ایک عجیب رقت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. یہاں سیدنا زکریا علیہ السلام نے پھر عرض کیا، قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. اب دھیان اسباب کی طرف چلا گیا اور حیرت میں مبتلا ہو گیا. انعامات و آیات الہیہ میں غور و فکر کرنا، جب اسباب کی طرف بندے کا دھیان جاتا ہے تو حیرت اور استعجاب پیدا ہوتا ہے. اسباب کی طرف توجہ کرنے سے حیرت اور تعجب پیدا ہوتا ہے. یہ باتیں اس لیے قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اسباب کی طرف دھیان کرنا عام لوگوں کا شیوا نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا بھی دھیان ہوتا ہے. یہ فطری تقاضے، بولیے یہ فطری تقاضے. ہم نے من گھڑت معیار بنا لیے، اسباب کی طرف کسی کا دھیان گیا تو سمجھا کہ یہ تو کوئی ولی نہیں، یہ تو نبی کی شان ہی نہیں، یہ تو ولی کی شان ہی نہیں، اللہ کے بندوں کا یہ کام ہی نہیں اسباب کی طرف دھیان کرنا. اور قرآن بتا رہا ہے جب بیٹے کی نعمت عطا ہونے کا فرمان آیا حضرت زکریا علیہ السلام کا دھیان فوراً اسباب کی طرف چلا گیا. اسباب کی طرف عرض کیا، مولا تیرا فرمان تو بچا مگر سبب تو میری بیوی ہی ہے نا، سبب تو میری بیوی ہی ہے اور وہ بانجھ ہو چکی ہے، بچے پیدا کرنے کی عمر سے گزر گئی ہے، بانجھ ہو گئی ہے. تو جب اس سے بیٹا پیدا ہی نہیں ہو سکتا تو مولا میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے پیدا ہوگا. اللہ کے نبی ہے. دھیان اسباب کی طرف چلا گیا. جب اسباب کی طرف دھیان گیا تو حیرت اور تعجب میں مبتلا ہو گئے. گویا اسباب کی طرف دھیان چلا جانا نہ نبوت کے منافی ہے اور نہ ولایت کے منافی ہے. یہ باتیں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بالعموم ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کے، ہمارے مسلک کے اکثر خطبہ نبوت کا تصور اور ولایت کا تصور اس طرح ماورائی طریقے سے پیش کرتے ہیں اور ما فوق الفطرت بنا کے پیش کرتے ہیں اور ما فوق الانسان اور ما فوق البشر طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ سارا کا سارا عقیدہ گڑبڑ ہو رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں ہم اپنے عقیدے سے خارج کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب کی طرف دھیان کرنا نبی کی شان ہی نہیں، اولیاء کی شان ہی نہیں. اور اگر کسی نے ایسی بات کہہ دی، اسباب کی طرف ان کے دھیان کی بات کر دی، اسباب کا ذکر کر دیا تو فوراً بول اٹھتے ہیں معاذ اللہ گستاخی کا. بڑا وہ اسباب کے محتاج
وہ نبی وہ ولی اسباب کے محتاج، اسباب کی طرف محتاجی بیان کر دی، ہم سمجھتے ہیں گستاخی کر دی۔ یہ فقط ایک جہالت ہے۔ علماء نے اپنی ذمہ داری الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، اکثر علماء خطبہ اور خود ہمارے جیسے لوگ، میرے جیسے ناکارہ لوگ، نااہل لوگ جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور دین کا صحیح تصور امت کے سامنے نہیں دے رہے اور عوام الناس کے سامنے عقائد اور دینی تصورات کا صحیح چہرہ نہیں رکھ رہے، وہ گمراہی اور جہالت میں مبتلا رہتے، اور جب کوئی تصور سے ہٹ کر بات ان کے سامنے آتی ہے یا ان کا عقیدہ متزلزل ہو جاتا ہے، بہک جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں گستاخی ہو گئی، بد اعتقادی ہو گئی۔ وجہ کیا ہے کہ تصور انہیں صحیح بتایا نہیں، تصور صحیح بولیے بتایا نہیں گیا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال ہی دے دیتا ہوں حالیہ، اپنی تحریک منہاج القرآن کی تاریخ پہلے ذہن میں نہیں تھا، یہ نقطہ بیان کرتے وقت ذہن میں نہیں تھا، بالکل اسی لمحے یہ خیال اس طرح آ گیا۔ ایک شاندار مثال ہے آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے بشارات والی یہ کیسٹ، آپ لوگوں کی مہربانی آپ نے عام کر دی اور نااہلوں کے ہاتھوں تک جا پہنچی، اور وہی معاملہ ہو گیا جیسے حضرت میاں محمد نے فرمایا کہ میٹھی کھیر محمد بخشا کتیاں اگے دھرنے، خاصاں دیگر آما اگے نہیں مناسب کرنی، میٹھی کھیر محمد بخشا کتیاں اگے دھرنے۔ بات کسی خاص پیرائے میں صرف اہل ایقان اور اہل محبت کے لیے کی اور آپ کے لیے کی، مگر آپ کی بادشاہی کہ اسے نااہلوں تک پہنچا بیٹھا، اور وہ تو اس ذوق کے لوگ ہی نہ تھے، اس میدان کے لوگ ہی نہ تھے، رموز سر دل بے دل چدان، جن کے دل مردہ ہے وہ دلوں کا حال کیا جانے، وہ بشارات کیا جانے، وہ عنایات کیا جانے، ایک اندھے کو کیا خبر کے سامنے کیا حکم موجود ہے۔ بس بیٹے تو ہوا کیا؟ وہ ٹکٹ کا معاملہ آپ کو یاد ہے کتنا اچھالا گیا، یہ سوائے جہالت اور بدبختی کے اور کچھ نہ تھا۔ ایک آقا اپنے نوکر کو حکم دیتا ہے، اور یہ عالم اسباب کی بات ہے، عالم اسباب کی بات ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے اور اس کے سارے انتظامات تمہیں حکم دیتا ہوں، تم چونکہ نوکر ہو، غلام ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے بندوبست کرو، تمہاری ڈیوٹی ہے بندوبست کرو۔ تو جب اسباب کی چیزیں نوکروں کے سپرد کرتے ہیں تو کیا معاذ اللہ مالک اور آقا نوکر کا محتاج بن گیا؟ نہیں، اس کے تو کروڑ نوکر ہیں، وہ چاہے تو اسباب کے بغیر صبر کر لیں، چاہے اسباب پر صبر کریں، مگر عالم اسباب ہے، وہ کسی نوکر کو حکم دے تو اس کی خوش بختی ہے، وہ تو بڑے اونچے ہیں، وہ تو بڑے اونچے ہیں۔ اب اسباب کی بات ہے، نااہلوں کو اتنی بات کی سمجھ نہیں، چونکہ تصور موجود نہیں ہے۔ اب الزام کیا لگایا معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنے کے لیے کوئی ٹکٹوں کے محتاج، کوئی گاڑیوں کے محتاج ہیں؟ ارے ناداں، وہ تو کسی شے کے ہی محتاج نہیں۔ کس نے کہا کہ وہ محتاج ہے؟ وہ تو نوکروں کو سعادت دے رہے، اور مراد اپنا سفر نہیں بلکہ اپنے دین کی خدمت و نوکری، اپنا سفر نہیں بلکہ کہ میرے دین کے لیے سفر کرو، میرے دین کے لیے شرق سے غرب تک بھاگو، جاؤ، محنت کرو، دوڑ کرو، محنت نوکری کرو۔ یہ جو حکم اپنی ذات پاک کے نام سے دیا جا رہا ہے، اپنی ذات سے مراد دراصل اپنا دین ہے۔ میرے دین کے لیے اہتمام کرو، فکر کرو، بھاگ دوڑ کرو، اور یہ کام ہے ان کا سگوں پر، نوکروں پر، کہ دین کی نوکری کے لیے جسے منتخب کریں، اور ایک کو نہیں وہ ہزاروں کو منتخب کرتے ہیں، اور جس کا انتخاب کرتے ہیں اسی طرح فرماتے ہوں گے، جس کا انتخاب کرتے ہیں اس سے بڑھ بڑھ کے بھی کرم فرماتے ہوں گے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اور یہ اسباب کی بات ہے، پھر خواب کی بات ہے، نہ یہ سمجھا کہ خواب ہے حقیقت نہیں،
نہ یہ سمجھا کہ اسباب کی بات ہے، برائے اسباب دنیا نہیں، اور نہ یہ سمجھا کہ غلاموں کو حکم ہے محتاجی نہیں۔ چونکہ تصور فرض نہیں، علم نہیں، شور مچا دو۔ اب قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے، کون؟ اللہ پاک فرمائیں گے اپنے بندے کو، شخص کو، اللہ پاک کا حکم ہے، حدیث پاک ہے، حدیث قدسی، اللہ فرمائے گا بندے میں بیمار تھا، تو نے آ کر میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ بندہ کہے گا مولا تو بیمار ہونے سے پاک، میری کیا مجال تیری عادت کروں، تو اللہ ہے۔ اللہ پاک ایک سے فرمائے گا بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہ دیا؟ بندہ کہے گا مولا تو بھوک سے پاک اور میری کیا مجال تجھے کھانا تھا۔ ایک کو فرمایا جائے گا بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا مولا تو پیاس سے پاک، میری کیا مجال تجھے پانی دیا۔ اب یہ حدیث پاک ہے، اگر نادانی سے سوچیں تو معاذ اللہ پھر اس سے بڑی گستاخی کوئی بنتی؟ کوئی حدیث پر گستاخی کا فتویٰ لگا دے کہ اللہ بندے سے پانی مانگ رہا ہے، بندے سے روٹی مانگ رہا ہے، بندے سے تیمارداری کروانا چاہتا ہے۔ ارے نادان، یہ تو خواب کی بات نہیں، یہ تو بیداری حقیقت ہے، حدیث پاک ہے اور قیامت کے دن ہوگا۔ مراد استعارہ ہے، تو خواب کی کلمات تو ہوتے ہی استعارہ ہے، ہوتے ہی استعارہ ہے۔ جو کلمات کہے جاتے ہیں مراد وہ بولیے مراد وہ نہیں ہوتا، اس کی مراد کو سمجھا جاتا ہے، اشارہ کس طرف ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے تیرے پڑوس میں میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے چلے جاتا تو میں سمجھتا کہ تو نے میرا حال پوچھ لیا۔ تیرے پڑوس میں فلاں شخص پیاسا تھا، تو اسے پانی پلا دیتا تو میں یہ سمجھتا کہ تو نے مجھے پانی پلا دیا۔ میرا بندہ بھوکا تھا، تو بھوکے کو کھانا کھلا دیتا، میں سمجھتا تو نے میرے ساتھ عمل کر دیا۔ تو عمل بندے کے ساتھ ہے، شمار اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، معاملہ بندے کے ساتھ ہے مگر شمار اللہ کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح معاملہ ساری خدمت نوکری کا حضور کے دین کے لیے تھا، مگر شمار اور نسبت آقا اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ مراد یہ تھا کہ جو میرے دین کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، سفر کرے گا، محنت کرے گا، نوکری کرے گا، میں اسے یہ سمجھوں گا کہ یہ خاص میری ذات کے لیے کر رہا ہے، میری یہ بات برسبیل تذکرہ آ گئی۔ میں نے چاہا کہ یہ نقطہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں مگر مزید سمجھا دوں۔ اعتقاد پختہ اور صحیح ہونا چاہیے، یہ عالم اسباب کی بات ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے معاذ اللہ کہ پیغمبر ہو کر حیرت کا اظہار کر رہا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ بیٹا ہوگا، اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ بیٹا ہوگا، اب پیغمبر ہے اور حیرت کا اظہار کر رہا ہے کیسے ہوگا؟ انا یکون لی غلام، مولا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے۔ اگر عقل کے دریچے کھلے نہ ہوں اور شعور کی کھڑکیاں کھلی نہ ہوں اور فہم و بصیرت کی دولت نصیب نہ ہو تو جس طرح اس طرح کی باتوں پر کیچڑ اچھالا گیا، اگر بدبختی پر انسان آ جائے تو یہاں کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، اللہ نے بشارت دی ہے بیٹا ہوگا، اور پیغمبر پوچھ رہا ہے کیسے ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے۔ تو یہ کلمات نہ خدا کی قدرت کا انکار ہے اور نہ شان پیغمبری کے خلاف ہے۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں تصور کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں تصور کیا ہے۔ وہ مقام ابدیت پر کھڑے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام مقام بولیے ابدیت پر کھڑے ہیں، مقام بندگی پر کھڑے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اپنے بندے زکریا پر رحمت کی، وہ بندگی کے مقام پر کھڑے ہیں۔ وہ سر کے بالوں کا سفید ہو جانا، بڑھاپا آ جانا، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، اپنے خاندان والوں کا بدعمال ہو جانا، وہ مقام بندگی میں سارا عالم اسباب کا ذکر کر رہے ہیں۔
میں بوڑھا ہو گیا، عالم اسباب کی بات ہے۔ مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، عالم اسباب کی بات ہے۔ میرے رشتہ دار بدعنوان ہیں، عالم اسباب کی بات ہے۔ میری بیوی بانج ہو گئی، عالم اسباب کی بات ہے۔ دھیان اسباب کی دنیا کی طرف تھا، اور نبی کا دھیان اگر اسباب کی دنیا میں ہو اور تعجب کرے تو پیغمبری کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ جب آپ نے اسباب کی نسبت سے مقام حیرت میں گم ہوئے، اسباب کی نسبت سے چاہا کہ مولا یہ تو یقین اور ایمان ہے کہ بیٹا ہوگا، ذرا ایک پردہ اور اٹھا دے اور اگلی بات بھی بتا دے کہ یہ انہونا کام کرے گا کیسے، یہ بھی دکھا دے۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو مردے زندہ کرتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم تیرا ایمان نہیں، تو نہیں مانتا؟ عرض کیا مولا مانتا ہوں، مانتا تو ہوں مگر دیکھنا چاہتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں دیکھ لوں تاکہ دل کا بھی اطمینان ہو جائے۔ یہ سوال استجاب دیکھنے کے لیے کیا کہ مولا اگلا ہی کام بھی دے دے۔ اللہ پاک نے معلوم ہے کیا کیا، سبحان اللہ، بڑی تربیت کی بات۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ سوال یہ تھا کہ مولا اس عمر میں بیٹا کیسے ہوگا، بیوی تو بانج ہو گئی اور میں خود بھی برا ہو گیا، نہ میرے اندر وہ سکت اور طاقت کہ جس سے بچہ پیدا ہو، نہ میری بیوی میں وہ صلاحیت کہ بچہ پیدا کر سکے۔ دونوں طرف جواب دے چکے، دونوں طرف، مرد اور بیوی والے دونوں طرف جواب دے چکے، اب دکھا کیسے ہوگا۔ مولا کریم نے معلوم ہے کیا کیا، پردہ اٹھا دیا اور دھیان اسباب سے ہٹا کر اپنی ذات مسبب کی طرف کر دیا۔ فرمایا ابراہیم نہ اپنا بڑھاپا دیکھ اے زکریا، نہ اپنے بڑھاپے کی طرف دیکھ اور نہ اپنی بیوی کے بانج پن کی طرف دیکھ، یہ اسباب کی دنیا ہے، ان سے نگاہ اٹھا، ذرا میری طرف دیکھ، میں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، اے زکریا اگر تیری وجہ سے ہونا ہوتا تو تیرا بڑھاپا رکاوٹ بن جاتا، تیری بیوی کے سبب سے ہونا ہوتا اس کا بانج پن رکاوٹ بن جائے گا۔ اب سبب تو یہی استعمال کریں گے، سبب تو یہی استعمال کریں گے، مگر کار فرما سبب کی کار فرمائی نہیں، میری قدرت کی کار فرمائی ہے، میرے اوپر آسان ہے، میری طرف دیکھ۔ دھیان اسباب سے ہٹا کر مسبب کی طرف کر دیا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اس کے مقرب بندے اسباب کو دیکھتے ہیں، حیرت زدہ ہوتے ہیں، اور حیرت کے عالم میں کبھی سوال کر بیٹھتے ہیں۔ اور جو لوگ ان معارف سے آگاہ نہیں اور خالی تقریریں کر کے دین کے تصورات کا مذاق اڑاتے پھرتے ہیں، پھر وہ ایسے سوالات پر بولتے ہیں، دیکھیے نبی کو پتا ہوتا تو یہ سوال نہ کرتا، کیوں کیا؟ یہ علم ہوتا نبی کو تو یہ سوال کیوں کیا؟ یہ سوال کیا اس کا پتہ نہ تھا۔ وہ اتے پتے میں پڑ جاتے ہیں نادانوں، اتے پتے کی تو بات ہی نہیں۔ یہ پتہ ہوتا تو ایسا کیوں پوچھتے، یہ پتہ ہوتا تو یہ سوال کیوں پوچھتے۔ یہ اتے پتے کی بات نہیں، بڑی سادہ بات ہے۔ مقام بندگی پر نبی کھڑا ہے، اسباب کی طرف دیکھتا ہے تو حیرت ہوتی ہے، سوال کرتا ہے، بس اتنی بات۔ اللہ پاک نے دھیان کو اسباب کی طرف سے ہٹایا، مسبب کی طرف کر دیا۔ فرمایا میرے زکریا ان اسباب کو نہ دیکھ، مسبب کو دیکھ۔ اب بتا تمہارے لیے تو مشکل تھا، میری طرف دیکھ اور بتا کیا میرے لیے بھی مشکل ہے؟ ہائے مایوس نہ ہونا، ہاں ان اسباب کے لیے تو مشکل تھا۔ فرمایا اب اپنے رب کو دیکھ، میری طرف دیکھ، ہوا علی حین، اور مجھے دیکھ اور بتا کیا میرے لیے بھی مشکل ہے؟ جواب ہے نہیں، میرے لیے بڑا آسان ہے، میرے لیے بڑا آسان ہے۔ تم تو ہو نا،
زکریا تم بھی ہو علیہ السلام اور آپ کی زوجہ بیوی بھی ہیں، تم تو دونوں ہو، اور میں نے تو ابھی تمہارے زمانے میں عیسیٰ کو پیدا کرنا ہے، خالی ماں ہوگی باپ ہوگا ہی نہیں، اس کو بھی پیدا کرنا ہے، تم تو دونوں ہو۔ ابھی آگے دیکھ، ایک ایسا بھی آنے والا ہے جس کی فقط والدہ ہوگی، والد ہوگا بھی نہیں، اور ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ، میں ایک آدم بھی پیدا کر چکا ہوں جس کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، پھر بھی پیدا کر ڈالا۔ اور پھر ذرا حضرت صالح سے پوچھ، کل کی بات ہے، صالح علیہ السلام سے پوچھ، خشک پہاڑ تھا، ڈنڈا مارا پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو گئی، تمہیں جو چاہو کر۔ اور پھر اپنی طرف دیکھ، کیا اے زکریا علیہ السلام اپنی طرف دیکھ، کیا تو شروع سے تھا؟ اللہ، کیا تو شروع سے تھا؟ نہیں، ایک وقت وہ بھی تھا کہ تو بھی نہ تھا، تو بھی نہ تھا، اور جب تو بھی نہ تھا اور اب تو ہو گیا تو جیسے نہ ہونے سے تو ہو گیا، یقین کر لے کہ اب نہ ہونے کے بعد تیرا یحییٰ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا۔ پھر زکریا علیہ السلام کو یقین آ گیا، کیا؟ مگر عارف لوگ نشانیاں مانگتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی پہچان نشانیوں سے ہوتی ہے۔ بولیے اللہ کی پہچان بے یقینی نہیں، یا معاذ اللہ بے اعتباری بھی نہیں۔ کوئی ہمارے جیسا کند ذہن، یہ کند ذہنوں کا دور ہے، کیا کند ذہنوں کا دور ہے۔ کوئی کند ذہن سوچے تو اگلے آیت پر پھر اعتراض کر دے، وہ عرض کرتے ہیں قال رب اجعل لی آیہ، ساری بات سن کر عرض کیا مولا کوئی نشانی دے دے، کوئی نشانی دے دے۔ یہاں اگر کوئی کند ذہن سوچے تو وہ یوں کہے گا معاذ اللہ اعتبار ابھی بھی نہیں آیا، ابھی بھی اعتبار نہیں کہ نشانی مانگ رہے ہیں۔ بولیے نا، نہیں، اعتبار کی بات نہیں، پیار کی بات، اعتبار کی بات نہیں، بولیے نا، پیار کی بات۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو ملتے ہیں، کسی بڑے آدمی سے براہ راست ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جیب سے کاپی نکالتے ہیں، آٹوگراف لے لیتے ہیں، کوئی نشانی دے دو، کوئی نشانی دے دو۔ اور نشانی کس لیے؟ اپنا اعتبار تو ہے، چونکہ دیکھ جو لیا، نشانی تو دوسروں کے اعتبار کے لیے ہوتی ہے کہ دوسرے بدبخت انکار کریں گے، خود تو دل دیکھ چکا مان گیا، انکار کرنے والوں کے لیے نشانی ہوتی ہے۔ عرض کیا مولا میں نے تو تیرا وعدہ سن لیا، مان لیا، کوئی نشانی دے کہ جو انکار کرنے والے ہیں انہیں بھی دکھایا جا سکے۔ نشانیاں خیروں کے لیے، نشانیاں غیروں کے لیے، اپنا اعتبار تو قائم ہوتا ہے، اپنا اعتبار تو قائم ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو نشانی نہ ملے تو اپنے بخت کو روئے، انکار کیوں کرے؟ کسی کو نشانی نہ ملے اپنے بخت کو روئے، اصلاح کرے، انکار نہ کرے۔ نشانی ملنا بھی ہر ایک کا نصیب نہیں ہے۔ ہائے ہائے، آٹوگراف ہر کوئی لے جاتا ہے، آٹوگراف ہر کوئی لیے پھرتا ہے، اسی کو ملتا ہے نا جو ایک بار مل لے۔ وہ ایک بار جو مل لے تو ملنے پر ہی نشانی ملتی ہے نا، اور جو ملا ہی نہیں نشانی کہاں سے ملے؟ جو ملا ہی نہیں نشانی کہاں سے ملے؟ اور ہمارا معاملہ الٹ ہے آج، ہم نشانی بنا کے تو بیٹھے ہیں، یہ اعتکاف والے چوکھٹ پہ نشانی بنا کے تو بیٹھے ہیں، اور انتظار اس بات کا ہے مولا نشانی تو ہم بنائے بیٹھے ہیں، جھوٹی صحیح سچی صحیح، اب مل جانا تیرا کام۔ اس نشانی سے شاید اس کا نشان مل جائے، اس نشانی سے شاید اس کا نشان مل جائے۔ عرض کیا مولا کوئی نشانی دے دے، ہائے ہائے
تاکہ اسے سینے سے لگائے رکھے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لے. ہر وقت تو تیرا دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، کوئی نشانی دے دے اسے تکوں تو یاد آ جا، اس کے آئینے میں تیرا مکھڑا دکھائی دے. رب اجعل لی آیہ، میرے مولا کوئی نشانی دے دے. اللہ پاک نے فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا. فرمایا زکریا نشانی دیتا ہوں، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک 3 راتوں تک لوگوں سے بولنا بند ہو جائے. لوگوں اس میں 2 نشانیاں دی ہیں، بڑے دھیان سے سن لو، بات ختم کرنا چاہتا ہوں، دھیان سے سن لو. دیکھنے میں ایک نشانی لگتی ہے، قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والوں نے، تفسیر کرنے والوں نے، عام طور پر علماء نے جو بیان کیا وہ کتنی نشانیاں؟ ایک کہ بولنا 3 دن راتوں کے لیے بند کر دیا. نشانی دیکھنے میں ایک لگتی ہے، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں حقیقت میں نشانیاں 2 دی ہیں، ایک دکھائی دی ہے، ایک چھپائی ہوئی. فرمایا زکریا نشانی دیتا ہوں، وہ کیا؟ 3 راتوں تک تیرا بولنا بند ہو جائے گا. ایک نشانی تو خاموشی ہے، ایک نشانی تو خاموشی ہے. خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ جو خاموش ہو جائیں سمجھ لو انہیں کچھ مل گیا. خاموشی نشانی ہے، خاموشی نشانی، اور ہم جو بولنے والے سمجھ لو کچھ نہیں ملا. ہم جو بولنے والے سمجھ لیں ابھی کچھ نہیں ملا. اور جن کو مل جاتا ہے پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے. جن کو مل جاتا ہے پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. چلو ملنا نہ ملنا تو قسمت سے ہے، آپ 10 دن خاموشی کی عادت کو ڈال دیں. ملنا نہ ملنا تو قسمت سے ہے. دوستو خاموش تو رہو. میں نے آپ کو کل رات کہا تھا کہ صرف اللہ کے ذکر اور دین کے لیے زبان کھولو، اللہ کے ذکر کے لیے اور دین کے لیے زبان کھولو، اور دنیا کی باتوں سے زبان بند کر لو. چلو جھوٹی سچی نشانی گئی، مولا ہم بھی زبان بند کیے پھرتے ہیں، کچھ تو دے دے. ہم بھی زبان بند کیے پھرتے، کچھ تو دے دے. کہ خاموشی نشانی ہے کچھ مل جانے کی. ایک تو یہ نشانی دی، اور دوسری نشانی اس نشانی کے اندر چھپا کر دی. اس نشانی کے اندر ایک نشانی چھپا کر دی، اور وہ کیا فرمایا؟ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا. 3 راتوں کی خاموشی. دوسری نشانی رات کی دی، دوسری نشانی رات کی دی. اور میں زکریا ایک تو خاموشی سے ملتا ہوں، ایک تو خاموشی میں نعمت ملتی ہے. نعمت لینی ہے تو خاموشی اختیار کر لو. اور دوسری نشانی رات کی ہے، میں ملتا ہوں رات. میں ملتا ہوں تو رات کو ملتا ہوں. اور جب وہ ملتا ہے رات کو ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ ملتا ہے رات کو تو ہم سوئے ہوئے ہوتے ملے گا. جب اس کے ملنے کا وقت ہوتا ہے رات کو تو ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے بندے میں ملنے کے لیے تو آیا تھا، تجھے آواز دی تھی پر تو سویا ہوا تھا.
وما علینا الا البلاغ۔